بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد احکام الوضحیہ لفضیلۃ الشیخ صالح بن عبد الرحمن الخدیری حفظہ اللہ۔ قربانی کے احکام کے تعلق سے صالح بن عبد الرحمن الخدیری کا یہ بیان ہے۔ ہم نے اس کا جو حصہ جو ہے مختصر جو اردو زبان میں ترجمہ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے قربانی کے احکام کے تعلق سے، وہ یہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ذبح یذبح، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے، ارادہ ایک قربانی کا جانور ہے اور ارادہ بھی ہے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، رواه ابو داؤد۔ یہ سب سے بڑی اہمیت ہے قربانی کی۔ اس کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کا جانور ہے، قربانی کا ارادہ ہے، اور ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، تو اپنے ناخن اپنے بال سے کچھ بھی نہ لے، ہرگز نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے۔ یہ ایک ادب ہے قربانی کا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے قربانی کی، اگر وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے مصلاح عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی قربانی کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ قربانی اگر طاقت رکھتا ہے کوئی اور اس کے دل میں اس سنت کو اور اس اللہ کے شاعر کو زندہ کرنے کی توفیق نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا قربانی کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ استطاعت اگر ہے تو ان پر واجب ہے، ورنہ سنت مؤکدہ اس کی بہت بڑی تاکید ہے۔ اتنی بڑی اس کی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر 10 سال 10 سنین فی المدینہ، مدینہ کے اندر 10 سال تک تھے، ہمیشہ آپ قربانی کرتے تھے۔ کبشین املحین، جس کبرا میڑھا جو ہے قربانی کرتے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا جانور ہو جو املح ہو، سفید بھی ہو کالا بھی ہو، تو یہی سنت ہے کہ ہم قربانی کریں، دیکھ کر کے کہ ہمارے نبی نے ایسا جانور کا انتخاب کیا جو فربا تھا، موٹا تھا اور املح تھا، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کی۔ شیخ نے فرمایا، شیخ صالح بن عبد الرحمن الخدیری نے، کہ الشاۃ الواحدہ یکفی، بکری جو ہے، ایک بکری پورے گھر کے لیے کافی ہے، ایک بکری پورے گھر کے لیے کافی ہے۔ اس کے اندر اشتراک نہیں ہے، مشترکہ قربانی نہیں ہوتی بکری کے اندر۔ مشترکہ جو قربانی ہوتی ہے وہ اونٹ ہے اور گائے، اس کے اندر مشترکہ قربانی ہوتی ہے کہ اونٹ کے اندر 7 اور بکر کے اندر 7 قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے، الافضل بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا افضل ہے۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی پہلے کر لے تو قربانی نہیں ہوگی، یہ عام گوشت ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کر لیتے ہیں
قربانی عید کی نماز سے پہلے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یقین ہو جائے کہ عید کی نماز ہو چکی ہے تو ہم جا کر کے قربانی کریں، یہی افضل ہے۔ اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی 100 اونٹ، آپ نے 60 اونٹ کی قربانی کی، 60 اونٹ کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، اور 40 کو قربانی کے لگا دیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو۔ قربانی کا دن جو ہے افضل ترین دن ہے، یوم النحر جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اعظم الیام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن ہے جو ہے وہ یوم النحر کا دن ہے۔ اس دن اللہ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ خون بہایا جائے، قربانی کی جائے، بہت محبوب ترین عمل ہے۔ قربانی یوم النحر کو کرنا یہ افضل ہے، اور اللہ کو بہت محبوب ہے کہ ایک بندہ جو ہے خون بہاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو یہ افضل ہے۔ ایسے ایام التشریق، اللہ کے نبی نے فرمایا ایام التشریق قربانی کا دن ہے۔ ایام تشریق یعنی یوم النحر 10 یہ الگ ہے، ایام التشریق 11، 12، 13 یہ بھی قربانی کا دن ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں 13 اگر ختم ہو 13 کا دن آ جائے تو بس عصر تک قربانی کرنا چاہیے، رات میں قربانی نہیں ہوگی۔ ویسے 11، 12، 10، 11، 12 قربانی اگر کوئی وقت نہیں ملا دن کے اندر تو رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے خود کھایا جائے، کلو وادخروا، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ اور اس کو رکھو بھی جمع کر کے، کھانا بھی چاہیے، فقراء مساکین کو دینا بھی چاہیے۔ یہ کوئی صدقہ نہیں ہے کہ نہ کھائے، ہمارے نبی نے خود حکم دیا کلوا وادخروا، کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو، جمع کر کے رکھو بھی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو فقراء مساکین کو بھی دیا جائے، اپنے اقارب ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، ہر ایک کو دینے کا حق بنتا ہے، دینا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ 3 حصہ لگانا ضروری ہے، یہ مسئلہ فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں حکم ہے کھاؤ پیو، ذخیرہ اندوزی کرو، صدقہ بھی کرو۔ تو کھانا پہلے کھانا بھی ہے اور اس کو رکھنا بھی ہے، اور غربا مساکین میں مانگنے والے، غیر مانگنے والے، ہر ایک کو دیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضحیہ، 4 ایسے جانور ہیں، عیبدار جانور، جس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور سارے عیوب سے، خاص کر کے جس کی اللہ کے نبی نے نشاندہی کر دی ہے، 4 کے تعلق سے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہے، اسے قربانی کانے پن کی یہ عیبدار ہے، اس کی جائز نہیں ہے۔ لینگڑے کی قربانی بھی جائز نہیں، ایسا لینگڑا جو ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکے، تو ایسے عیبدار، ایسے لینگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی مریض جس کا مرض ظاہر ہو چکا ہے، بالکل ظاہر ہو یہ مریض ہے یہ جانور، تو ایسے مریض جانور کی قربانی شریعت نے منع کر دی، جائز نہیں ہے۔ ایسا دبلا پتلا جس کے گودا بھی نہ ہو، ایسا دبلا پتلا بالکل ہو، گوشت بھی نہیں، گودا بھی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز یا عیبدار۔ اور بھی بعض احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر کان سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، کان کٹا ہوا ہے،
کان میں ہول بھی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حدیثیں جو ہیں لکھ رہے ہیں، شیخ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اضحیہ کے تعلق سے، اس میں کتنے جانور ہیں؟ بہیمۃ الانعام جس کو کہا گیا البقر والابل والغنم، اسی میں اور دمبا بھی خروف کہا جاتا ہے جس کو۔ انہی پر اللہ کا نام لے کر کے قربانی کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر کے، بکر، ابل، غنم اور جو میڑھا ہے، میڑھا بھی ہے، 4 قسم کے جانور جس کو بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، اسی پر اللہ کا نام لے کر کے ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اس کے تعلق سے بتا دیا گیا کہ بکر اور ابل اور غنم اس کی ایج اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ کہا کہ ابل اونٹ جو ہے جو 5 سال کا ہو کر کے چھٹے میں لگ جائے، 5 سال سے کم میں نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بکر 2 سال کا ہو کر کے تیسرے میں لگ جائے، ما تم سنتین۔ ایسے غنم 1 سال کا ہو کر کے دوسرے میں لگ جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے دمبا اگر جو ہے 6 مہینہ 8 مہینے کا اگر ہے تو اس کی قربانی، کہا کہ سنا جو مطلب نصف سنا جو 6 مہینے کا آدھا سال پورا کیا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اونٹ کے لیے شرط یہی ہے 5 سال، بکر کے لیے، گائے کے لیے 2 سال اور بکری کے لیے 1 سال۔ اور بھی شریعت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اضحیہ جو ہے داتا ہونا چاہیے، لا تذبحوا الا مسنہ، مسنہ ہی کو تم ذبح کرو۔ مسنہ کہا جاتا ہے جو دودھ کا دانت گر جائے اسی کو مسنہ کہا جاتا ہے، اسی مسنی کی قربانی کرنا چاہیے، مسنی کی قربانی کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے لیے اسی میں بھلائی اور بہتری ہے۔ 1 سال کا اگر ہو گیا دانت نہیں گرا ہے تو احتیاط کرنا چاہیے، جب تک کہ دودھ کا جو دانت ہے وہ نہ گرا لے۔ تو قربانی کی یہ اہمیت اور فضیلت ہے، قربانی کا بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ہمارے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے۔ تو ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے عرفہ کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اس کے بارے میں عرفہ کے دن کے روزے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ عرفہ کے روزے کے تعلق سے 9 ذی الحجہ کو یہ غیر حاجیوں کے لیے، حاجیوں کے نہیں ہے، غیر حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے ان یکفر السنہ، 1 سال پچھلی گناہ اور 1 سال اگلی گناہ اللہ معاف کر دے گا، یعنی 2 سال کی گناہ کا کفارہ ہے یہ ایک روزہ۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال نہیں بلکہ 2 سال کی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ام المومنین سے بیان کیا ہے، حنیدہ بن خالد نے کہ اللہ کے نبی کی بات ازواج سے سنا ہے کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی کے تعلق سے بیان کرتی آپ کی عورتوں نے، انہوں نے سنا، حنیدہ بن خالد نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، یصوم 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ایسے ہی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، ایسے ہی ہر مہینے 3 روزہ، اس کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے، اور
ابو داؤد اور نسائی رحمہ اللہ نے۔ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ ہمارے یہاں تو عرفہ کل تھا، آج ہم کیوں رکھیں گے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھتے تھے، اور وہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ عرفہ کا ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم قربانی بھی کریں گے۔ اگر قربانی کی طاقت ہے تو کرنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔